بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے۔ جی تو آج انشاءاللہ عز و جل لیسن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 2 انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ اور اس سے پہلے اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ روز آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو کل ہم نے 3 لائنیں پڑھ لی تھی، آج انشاءاللہ عز و جل اس سے آگے چلتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو پہلا حروف ہے وہ ضاد، الف، ضاد، الف۔ تو یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، ان 7 حروف میں سے ہے جو ہر حالت میں پوری یعنی موٹے پڑے جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ موٹا حروف کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا بلکہ منہ اور آواز کو کھولنا ہے۔ اور یہ تختی پچھلی تختی کی طرح ہی بالکل پڑھیں گے، یہ سبق پچھلے سبق کی طرح بالکل پڑھیں گے۔ وہ مفرد تھے، الگ الگ تھے، یہ مرکب ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں، دو مفرد مل گئے، 3 مفرد مل گئے، مل کر ایک مرکب بناتے ہیں۔ تو بالکل گھبرانا نہیں ہے، بالکل جیسے ہم نے پچھلی تختی پڑھی ہے، پچھلا سبق پڑھا، بالکل ویسا ہی یہ ہے۔ تو جی اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ طا، الف، طا، الف، طا، الف۔ یہ بھی ان 7 حروف میں سے ہے جو ہر حالت میں پوری یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ جو حروف موٹے ہیں ان کو ہم نے موٹا ہی پڑھنا ہے۔ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل موٹا پڑھا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو بالکل جیسے پچھلی تختی میں ہم نے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھیں گے۔ طا، الف، طا، الف۔ جی تو اس سے آگے ظا، الف، ظا، الف، ظا، الف۔ اور یہ بھی ان 7 حروف میں سے ہے جو ہر حالت میں پوری یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان 3 حروف میں سے ہے جن کی سیٹی نہیں نکلے گی۔ تو یاد رہے کہ اس کی سیٹی نہ نکلے۔ اور اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں کہ واو نہیں لگانا۔ ہم جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تواز وہاں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اصل لفظ ہے توا، وا، توا، وا۔ تو کوشش کیا بلکہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ واو بالکل ظاہر نہ ہو۔ تو جی اس سے آگے چلتے ہیں۔ میم، الف، میم، الف، میم، الف، میم، الف۔ تو میم کی آواز ناک میں مت جانے دیں، میم کی آواز ناک میں مت جانے دیں۔ جی اس سے آگے ہا، الف، ہا، الف۔ یہ ہا سینے سے نکلے گا، یہ ہا سینے سے نکلے گا، یہ دیکھیں ہا، الف۔ جی تو اس سے آگے کاف، الف، کاف، الف۔ یہ بریک کاف ہے، یہ بریک کاف ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھنا، بریک پڑھنا ہے۔ کاف، الف۔ جی تو اس سے آگے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ یہ تختی، یہ سبق، یہ لیسن اس لیے لکھا گیا ہے کہ ہم لفظوں کی پہچان کر سکیں۔ لفظوں کی صرف شکلیں اور شیپ دی ہوئی ہیں، اور قرآن پاک میں بہت زیادہ کلمات ان شیپ میں ہی لکھے گئے ہیں۔ تو دوسرا سبق لیسن نمبر 2 جو ہے وہ اس لیے لکھا گیا مدنی قاعدے میں کہ ہم پہچان کر سکیں۔ جی تو یہ لفظ ہے لام، با، لام، با۔ تو دیکھیں لام کی ہلکی سی شیپ دی ہوئی ہے، انہوں نے لام کی ہلکی سی شیپ دی ہوئی ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لام ہے۔ جی تو اس سے آگے کاف، با، کاف، با۔
یاد رہے کہ یہ بریک کاف ہے، یاد رہے کہ یہ بریک کاف ہے۔ اور ایک اور بات میں واضح کر دوں کہ جو لفظ کی جو مقدار ہے، مقدار کو پورا لینا ہے، مقدار پوری کرنی ہے اس کی، ورنہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ جو مقدار ہے حرف کی وہ مقدار پوری کریں گے جی۔ تو اس سے آگے کاف تا، کاف تا، بریک کاف ہے یہ، بریک کاف ہے یہ جی۔ تو اس سے آگے کاف سا، کاف سا، سا کی سیٹی بالکل نہیں نکلے گی، سا کی سیٹی بالکل نہیں نکلے گی، اور یہ بھی کاف بریک ہے۔ تو جی اس سے آگے کاف فا، کاف فا جی۔ آگے ہے تو با، تو با، اور میں پھر آپ کو بتا دوں کہ توا کو توا نہیں کہنا، توا نہیں کہنا، واؤ لگ گیا تو سمجھو یہ لفظ غلط ہو گیا۔ تو ٹرائی کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے کہ واؤ بالکل ساتھ نہ لگے جی۔ تو اس سے آگے سین لام، سین لام، سین کی سیٹی واضح ہونی چاہیے، سین کی سیٹی واضح ہونی چاہیے، یہ سیٹی والا حروف ہے جی۔ تو اس سے آگے شین لام، شین لام جی۔ آگے ہے صاد لام، صاد لام، اور یہ بھی سٹی والا حروف ہے، صاد سٹی والا حروف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان 7 حروف میں سے ہے جو ہر حالت میں پوری یعنی موٹے پڑے جائیں گے، اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں، اور ان 7 حروف میں سے یہ ایک حرف صاد بھی ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا جی۔ تو اس سے آگے ضاد لام، ضاد لام، اور یہ بھی ضاد ان 7 حروف میں سے ہے جو ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑا جائے گا، اور ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائیں ساتھ ساتھ، ایسے میں بار بار بولتا رہوں گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی ایزی وے میں یاد ہو جائے گا جی۔ تو آگے فا لام، فا لام، آگے آ جاتا ہے جی قاف لام، قاف لام، یہ بھی ان 7 حروف میں سے ہے جو ہر حالت میں پور یعنی موٹے پڑے جائیں گے، اور ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ تو یہ قاف کو پر پڑھنا ہے، پر کیسے پڑھیں گے؟ منہ کھولیں گے، آواز کھولیں گے، ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج جتنا میں نے پڑھایا انشاءاللہ عز و جل آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے چاہا اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو کمنٹس کے اندر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، بالکل نا امید نہیں ہونا، اللہ نے چاہا تو ایک دن آئے گا کہ ہم سب اچھے انداز سے قرآن پاک سیکھ جائیں گے، اور بہت ہی زیادہ اس چیز کا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو نا امید بالکل نہیں ہونا، محنت کریں، کوشش کریں، کوشش کرنے سے کامیابیاں ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرہ۔